پر 1400 صحابہ اکرام ہیں، ایک روایت میں ہے 1500 صحابہ اکرام ہیں۔ امام الانبیاء کے پاس وہاں حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء کو جب یہ خبر ملی میرا عثمان شہید ہو گیا، حالانکہ عثمان زندہ ہے، امام الانبیاء کو دیکھو ذرا محبت کتنی ہے حضرت عثمان غنی سے، بلکہ آگے چل کے بتلاؤں گا صرف رسول اللہ کو ہی حضرت عثمان سے محبت نہیں بلکہ اللہ کو بھی بڑی محبت ہے۔ امام الانبیاء کو جب یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، امام الانبیاء بڑے غمگین ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، بڑا صدمہ پہنچا۔ 1400 صحابہ اکرام کو فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میں امام الانبیاء ہو کر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تم 1400 میں سے تم بتلاؤ کون کون عثمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے؟ جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کون کون کیا؟ میں امام الانبیاء اپنی جان قربان کر دوں گا، عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یعنی بدلہ لینے میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو پرواہ نہیں۔ بتاؤ تم میں سے کون عثمان کے لیے اپنا جان قربان کرنے کو تیار ہے؟ ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں نا جی کون کون تیار ہے؟ 2-3 ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ ساتھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں نام لکھواؤ، نام کیا ہے، کتنے دیر کے لیے تیار ہو؟ چلا 4 مہینے، 7 مہینے، اندرون یا بیرون؟ امام الانبیاء نے دیکھا صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آقا جان کی بازی لگا دیں گے لیکن خون عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کرنا کافی نہیں بلکہ نام لکھواؤ۔ کاپی اور قلم تو تھی کوئی نہیں، کاپی اور قلم تو تھی، عمرہ کرنے آئے تھے اور اس زمانے میں کہاں کاپییں کہاں قلمیں۔ فرمایا امام الانبیاء نے کہ نام لکھواؤ، کون کون میرے عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ صحابہ اکرام پریشان ہیں، آقا 1400 لوگ ہیں، کیسے نام لکھے جائیں گے، کیسے کاپی اور قلم منگائی جائے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا لکھنے والی ذات میرے رب کی ہے لیکن میرے اس ہاتھ کو قلم بھی سمجھ لو، کاپی بھی سمجھ لو، ایک ایک بندہ آئے، ایک ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرے، یہ بیعت کرے کہ میں اپنی جان لگا دوں گا لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ ایک ایک آدمی آتا ہے، امام الانبیاء کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ جملہ بولتا ہے، یہ نام لکھواتا ہے کہ امام الانبیاء میں صرف چلنے کے لیے تیار نہیں، 4 مہینے کے لیے تیار نہیں بلکہ اپنی تمام زندگی میں عثمان کے نام لکھتا ہوں۔ 1400 صحابہ کی لمبی لہر لگی کھڑی ہے، فردن ایک ایک کو بلایا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو محبت کتنی ہے حضرت عثمان غنی سے۔ ایک ایک صحابی آیا، دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، 50واں آیا، 100واں آیا، 300واں آیا۔ 1400 صحابہ اکرام نے نام لکھوا دیا، بیعت کر لی۔ اب صحابہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ذرا تصور کی بات کرنے لگاؤ، امام الانبیاء کے دستے مبارک پہ 1400 صحابہ اکرام کے ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ تصور میں وہ تو ہاتھ رکھ رکھ کے چلے گئے، 1400 ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور 1400 صحابہ اکرام تم نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اب فرمایا لوگوں میری طرف توجہ کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو بھی، دل کی آنکھیں بھی کھول لو، کان کھول کے
سن بھی لو، نظروں سے دیکھ بھی لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگوں یہ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر تم تمام لوگوں کے ہاتھ ہے، اور آج اس بیعت میں عثمان غنی کو بھی شریک کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا لوگوں تھوڑی دیر کے لیے یہ میرا دایاں ہاتھ میرا کوئی نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ میرا ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ ہے۔ حضرت ابو بکر بڑی شان والے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عمر کا ہاتھ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی صحابی کے لیے یہ سعادت مندی نہیں لکھی گئی، یہ عثمان کے حصے میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا یہ نبوت والا ہاتھ جو یتیم کے سر پہ پھرک جائے تو بادشاہ بنا دے، ضرورت پڑے تو اللہ اسی سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ یہ امام الانبیاء کا دست مبارک آج یوں سمجھو میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ امام الانبیاء نے جب اس محبت کا اظہار فرمایا اور اعلان فرمایا لوگوں دیکھ بھی لو سن بھی لو یہ میرا ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی نیچے امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر امام الانبیاء کا یہ ہاتھ یعنی عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ نے محبت میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی اگر یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو پھر ان سارے ہاتھوں پر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، کسی اور صحابی کو یہ عظمت سعادت نہیں ملی۔ اور پھر ایک اور اسی موقع پہ سعادت ملی، اسی موقع پر سعادت ملی۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، لیکن یہ بات شاد و نادر ہی ملے گی کہ اس کی وجہ سے یہ جنتی، اس کی وجہ سے یہ جنتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ایک عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ جنتی۔ جب یہ بیعت ہوئی نا یوں ہاتھ رکھے گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی یہ 1400 صحابہ اکرام مر مٹنے کو تیار ہیں، کیا جائیداد کا مسئلہ ہے، کیا پیسوں کا معاملہ ہے، کیا حکومت لینا چاہتے ہیں، کیا کوئی ملک لینا چاہتے ہیں؟ عرض کر دی مولا نہیں، یہ میرے عثمان سے محبت کرتے ہیں، محبت میں خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی آپ کے عثمان سے تو میں اللہ بھی بڑی محبت کیا کرتا ہوں، لہذا انہوں نے حضرت عثمان سے جب محبت کا اظہار کیا اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا تو اللہ نے پھر اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب نبی اعلان کر دیجئے میں اللہ نے ان 1400 لوگوں پر عثمان کی وجہ سے جنت واجب کر دی۔ یہ مرتبہ یہ سعادت حضرت عثمان کو ہی حاصل ہے۔